نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق میں غسل کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، منی کا نفسانی خواہش کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا، خواہ منی رک جانے یا روکنے کی وجہ سے عضو سے ابھی نہ نکلے۔ جب منی نفسانی خواہش کے ساتھ اپنے مقام سے خارج ہو گئی تو غسل فرض ہو گیا۔ دوسری صورت کہ جس میں غسل کرنا فرض ہے، مرد کے سر عضو کا آگے کی راہ میں یا پیچھے کی راہ میں، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔ داخل ہونا خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، غسل فرض ہو گیا۔ نمبر 3، حیض یعنی عورت کے ماہواری خون کا بند ہو جانا۔ نمبر 4، نفاس یعنی زچگی کے خون کا بند ہو جانا۔ ان 4 صورتوں کے اندر غسل فرض ہے۔ ایک صورت میں غسل فرض کفایہ ہے، وہ ہے میت کو غسل دینا، اور 3 صورتوں کے اندر غسل واجب ہے۔ نمبر 1، کسی کافر ناپاک کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ نمبر 2، احتلام یا حیض کی وجہ سے بالغ ہونے پر غسل کرنا۔ نمبر 3، بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بالکل نہ آنے پر غسل کرنا۔ اور 4 صورتوں کے اندر غسل جو ہے وہ سنت ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عرفہ نامی ذی الحج کے دن عرفات میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، رد المختار۔ اور 9 صورتوں کے اندر غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا، 15 برس کی عمر ہو جانے کی وجہ سے بالغ ہونے پر غسل کرنا، بے ہوشی یا جنون دفع ہونے کے بعد غسل کرنا۔ نمبر 4، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا۔ نمبر 5، شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا۔ نمبر 6، چاند گرہن۔ نمبر 7، سورج گرہن۔ اور نمبر 8، استسقاء کی نمازوں کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 9، کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا۔ یہ 9 صورتیں ہیں جن میں غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔